ایک ان میں علم دین کا حاصل کرنا، خواہ وہ معتبر کتابوں سے حاصل کیا جائے یا علماء کی صحبت سے، بلکہ کتابوں کے ساتھ ساتھ علماء کی صحبت ضروری ہے۔ مراد ہمارے علماء سے وہ علماء ہیں جو اپنے علم پر عمل کرتے ہوں اور شریعت اور حقیقت کے جامع ہوں۔ ایسے بزرگوں کی صحبت اور خدمت میں جس قدر میسر ہو جائے غنیمت کبریٰ اور نعمت عظمیٰ ہے۔ اگر ہر روز ممکن نہ ہو تو ہفتے میں آدھا گھنٹہ ضرور اس کا اہتمام کریں، اس کی برکات ہر شخص خود دیکھ لے گا۔ 2 گھنٹے ہفتے میں دے دے یا روز کا 1 گھنٹہ دے دے، انشاءاللہ اس کی ایک ترتیب بن جائے گی۔ اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ دین کا صحیح علم کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ایک ماحول نصیب ہوگا۔ ہاں، اگر وہ باتیں ان لوگوں کے لیے جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم بدل جائیں، تو بدلنے کے نسخے جن کی زندگی اس چیز میں لگی ہیں، اللہ نے انہیں امت کا حکیم بنایا، نفس شناس بنایا، تو انہوں نے نفس پہ ہاتھ رکھ کے ایک تجزیہ کیا کہ اس وقت انسان اللہ کی طرف کیسے آ سکتا ہے اور کیسے اس کی زندگی میں آسانی سے تبدیلی اور انقلاب لایا جا سکتا ہے۔ تو ایک تو صحیح علم، بس اوقات آدمی جہالت میں ادھر ادھر ٹھوکریں کھاتا ہے اور ساری زندگی اس کی ذہن سازی اور فکر صحیح نہیں ہوتا، عمل نہیں آتا۔ ہاں، پھر کہتا ہے مجھے تو پتہ نہیں تھا، ارے میاں نواقفی میں زہر کھا لی تب بھی مر جائے گا۔ اتنا علم سیکھنا فرض ہے جس سے 24 گھنٹے کی زندگی دین کے مطابق ڈھل جائے۔ ہاں، اور نیری کتابوں سے علم نہیں آیا کرتا۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ آسمانوں سے قرآن اتارتا، بیت اللہ پہ رکھ دیتا، لوگ عربی زبان جانتے تھے، قرآن پڑھتے، ہدایت پہ آ جاتے، لیکن کبھی ایسا اس دنیا میں ہوا ہی نہیں کہ اللہ نے کتاب اتاری ہو اور استاد اور معلم نے اتارا ہو، محمد رسول اللہ ہے۔ بلکہ دوسری چیز، ایک ان میں سے نماز ہے، جس طرح ہو سکے 5 وقت کی نماز پڑھتا رہے، حتی الامکان جماعت حاصل کرنے کی کوشش کرے، بدرجہ مجبوری جس طرح ہاتھ آئے غنیمت ہے، اس سے دربار الہی سے ایک تعلق قائم ہو جائے گا، اس کی برکت سے انشاءاللہ اس کی حالت درست رہے گی۔ ان الصلاۃ، تو نماز کسی حال میں نہ چھوڑے، جماعت میں مسجد میں آنے کا اہتمام کرے۔ تو 2 چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز، ایک ان میں سے لوگوں سے کم بولنا، اور جو بولنا سوچ کے بولنا، یہ ہزاروں آفتوں سے محفوظ رہنے کا ایک اعلیٰ درجے کا آلہ ہے۔ بولنے کی عادت، بولتے ہی چلا جا رہا ہے، کم بولنے کی عادت بنائیں، کم بولنے کی، ورنہ جب بولنے کی عادت بڑھتی ہے تو نہ جانے آدمی کتنی آفتوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو صحیح علم صحیح صحبت سے نصیب ہو جائے۔ ایک، نماز کا اہتمام ہمیشہ جماعت کے ساتھ۔ تیسری چیز، زبان پہ کنٹرول۔ چوتھی چیز، ان میں سے ایک محاسبہ ہے، یعنی اکثر اوقات یہ خیال رکھے کہ میرا مالک کہ میں پیش نظر ہوں اور وہ میرے سارے اعمال و اقوال احوال دیکھ رہا ہے۔ یہ سوچتا رہے، کسی وقت بھی سفر کر رہا ہے، سو رہا ہے، جاگ رہا ہے، اس کا خیال رکھے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میرے سارے حالات سے باخبر ہے اور میرا ایک دن حساب ہونا ہے۔ اسے کہتے ہیں اللہ کا دھیان، اللہ کا دھیان، اس کا دھیان رکھے۔ باپ کا دھیان ہوتا ہے تو سعادت مند بیٹا باپ کی نظروں کے سامنے کوئی حرکت نہیں کرتا۔ اللہ کی دیکھنے کا دھیان نصیب ہو جائے، سبحان اللہ، ایک باحیا مسلمان کبھی اللہ کے سامنے نافرمانی نہیں کرے گا۔ 4 چیزیں۔ 5ویں چیز، ایک ان میں سے توبہ اور استغفار ہے۔ جب کوئی غلطی ہو جائے تو دیر نہ کرے، کسی وقت کسی چیز کا انتظار نہ کرے، فوراً تنہائی میں جا کر سجدے میں گر کر خوب اللہ سے معذرت کر لے۔ اگر رونا آوے تو رو رہے، ورنہ رونے کی صورت بنا دے۔ 4 چیزیں کرنے کی ہیں۔ 5ویں چیز، غلطی ہو گئی توبہ کر، دیر نہ کرے، بھائی کل کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا۔ جڑ پکڑ جائے گی اور ایک گناہ دوسرے گناہوں کو بلائے گا اور گناہوں کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ گناہ کرو گے، نہیں دو گے، استغفار کر کے نیکیاں چھوٹنے لگ جائیں گی۔ آج جماعت چھوٹی، آج فجر کی جماعت چھوٹی، آج مسجد میں جانا چھوٹا، آج رکعات چھوٹی، آج پوری نماز جماعت سے چھوٹ گئی اور کل نماز چھوٹ جائے گی۔ ہاں، گناہ کی نحوست سے نیکیاں چھوٹنے لگ جائیں گی جو اللہ نے رمضان میں نصیب فرمائی ہے۔ اس لیے انتظار کیے بغیر توبہ کر لو، اور سبحان اللہ، اللہ اتنا پیارا ہے۔ اللہ کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین، جیسے میں تہجد گزاروں سے محبت کرتا ہوں، اور جیسے میں صدقہ خیرات کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں، اور جیسے میں بڑی بڑی پہاڑوں جیسی نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں، ایسے اپنے اس گناہگار سے بھی محبت کرتا ہوں جو توبہ کرتا ہے، پھر غلطی کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر غلطی کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر غلطی کرتا ہے۔ توبہ، غلطی اس سے ہوتی رہتی ہے، لیکن توبہ یہ بھی نہیں چھوڑتا، میں اس کو بھی اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اور کیا چاہیے؟
تواب کہتے ہیں بار بار توبہ کرنا. ایک ہوتا ہے تائب, ایک مرتبہ توبہ کی, اور تواب کہتے ہیں غلطی کی پھر توبہ کر, پھر غلطی پھر توبہ کر. ہاں بھئی ہم عادی لوگ ہیں, عادی گناہوں کے عادی ہو چکے ہیں, تو فوراً تو نہیں ہوگا کہ بالکل گناہ چھوٹ جائیں, لیکن یہ تو آسان نسخہ بتا دیا نا, تریاق کتنا شاندار نسخہ ہے. غلطی ہو جائے توبہ کر لو. 4 چیزیں. 5ویں یہ چیز توبہ استغفار. اس کی برکت سے کیا ہوگا میرے عزیزوں, کوئی آدمی مستقل غلطی پہ توبہ کرے گا, 2 چیزوں میں سے ایک چیز اسے نصیب ہو جائے گی. یا تو اس کی زندگی سے گناہ ہی چھوٹ جائیں گے, اور اگر گناہ رہ بھی گئے اور توبہ کا عادی ہے, رات کو روز توبہ کرتا ہے یا شام کو روز توبہ کرتا ہے, تو راستے میں موت آ گئی تو ایک دن کی موت آئے, ایک دن کے گناہ ہوں گے نا, اللہ وہ ویسے ہی معاف کر دے گا. توبہ کا دامن نہ چھوڑیں. تو بھائی یہ 5 چیزیں تو کرنے کی ہیں, اور اب 6 چیزیں جو ہیں جو نہیں کرنے کی. نمبر 1 ان میں سے غیبت ہے, اور ان سب کا تعلق اخلاق سے, زیادہ تر اخلاق سے. ایک ان میں سے غیبت ہے, اس سے طرح طرح کے مفاسد دنیاوی اور اخروی پیدا ہوتے ہیں. جیسا کہ ظاہر ہے اس میں آج کل بہت لوگ مبتلا ہیں, کیا مرد کیا عورت, کوئی گھر نہیں جہاں غیبت نہ ہوتی ہو. بہو ہے تو اس کی غیبت ہو رہی ہے, ساس ہے تو اس کی غیبت ہو رہی ہے, خاندان والے ایک تماشا ہے گھر میں غیبت کا. دوست ہیں تو جب تک دوسرے کالج کی لڑکی کا بات تذکرہ نہ کریں مزہ ہی نہیں آتا, مزہ ہی نہیں آتا. غیبت ہر زبان پہ غیبت ہے. اللہ اس گناہ سے نجات نصیب فرما دے. تو فرمایا ان میں سے ایک غیبت ہے, اس سے طرح طرح کے مفاسد دنیاوی اور اخروی پیدا ہوتے ہیں. جیسا کہ ظاہر ہے اس میں آج کل بہت لوگ مبتلا ہیں. اس سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ بلا ضرورت شدیدہ نہ کسی کا تذکرہ کریں, نہ سنیں, نہ اچھا نہ برا, اپنے ضروری کاموں میں مشغول رہیں. ذکر کریں تو اپنا ہی کریں. اپنا دھندا کیا تھوڑا ہے جو اوروں کے ذکر کی فرصت اس کو ملتی ہے. کیوں تذکرہ کرتے ہیں دوسروں کا؟ جب تذکرے نہیں ہوں گے تو غیبت بھی نہیں ہوگی. اپنا تذکرہ کریں, اپنا آئینہ ہمیشہ سامنے رکھیں. تو ایک چیز غیبت سے اپنے آپ کو بچا. آسان نہیں ہے یہ لت, جیسے کہ نا مرض ہے, مرض. ہاں تو ہمت کر کے اگر ہو جائے تو وہ جو پہلا نسخہ 5 چیزیں کرنے کی غیبت کا, اس میں فوراً توبہ کر لیں اور اس سے معافی مانگ لیں جس کی غیبت کی ہے. تو ایک تو یہ چیز میرا عزیز جو نہیں کرنے کی, غیبت نہیں کرنی. نمبر 2 ایک ان میں سے ظلم ہے, خاص مالی یا جانی زبانی, کسی کا حق مال لیا تھوڑا یا زیادہ, کسی کی عزت نفس مجروح کرنا زبان سے, یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے. اور یہ عام عادت ہے چوکیدار کا, نوکر کا, ملازم کا, غریب کا, فقیر کا, اور بیوی کا, شوہر کا, بیٹوں کا, بیٹا ماں باپ کا, کیسی عزت نفس مجروح کر رہا ہے, یہ ظلم ہے, ظالم ہے, ظالم. ٹھیک ہے نا. کسی کا عزت نفس مجروح نہ کریں زبان سے یا مالوں کے ذریعے سے یا کسی بھی طریقے سے, ظالم آدمی. تو ظلم نہ ہو, نہ میرے ہاتھ سے, نہ میری زبان سے, نہ میرے طرز عمل سے, کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو. تو پہلی چیز غیبت نہ کریں, اور دوسرا زندگی میں ظلم نہ رہے, انصاف ہو, ظلم نہ رہے. نمبر 3 ایک ان میں سے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا. ارے میاں اللہ میں نے کوئی چھوٹی موٹی نیکیوں کی توفیق دے دی نا, یہ نہیں کہ باہر نکلنے تو سب کو کہیں ارے یہ تو ایسی ہے, نماز بھی نہیں پڑھتا, یہ تو ایسا بھی نہیں کرتا. نا میاں حقیر نہ جاننا. مجھ پر بھی اللہ کا فضل ہوا, ہو سکتا ہے کل اس پر بھی اللہ کا فضل ہو جائے. اس پر بھی اللہ کا فضل ہو جائے. اسے سمجھائیں ضرور پیار محبت سے, حقیر نہ جاننا کسی کو. جب آدمی تھوڑا بہت نیک بنتا ہے نا تو شیطان ساری دنیا کے عیب دکھاتا ہے, یہ تو یہ بھی نہیں کر رہا, یہ تو یہ بھی نہیں کر رہا, ابا بھی نہیں کر رہا, اما بھی یہ کام نہیں کر رہے. ارے میاں تم 2 دن تمہیں نیکی کی طرف آئے ہو, شیطان نے تمہاری ساری نیکیاں ختم کر دی دوسروں کے عیب دکھا کر. تو اچھا نیک تو وہ ہوتا ہے جو جتنا نیک بنتا ہے اسے اتنی اپنی خامیاں نظر آتی ہیں, جتنا نیک بنتا ہے اسے اتنی خامیاں نظر آتی ہیں. تبھی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ کتنے بڑے نیک آدمی تھے, اور اتنے بڑے نیک تھے کہ قرآن دل میں سوچتے تو اللہ اسے قرآن بنا کے بھیج دیا کرتا تھا. نبی کے سسر بھی تھے, امت مسلمہ کے دوسرے خلیفہ بھی ہیں, اور نہ جانے کتنی بڑی اسلامی حکومت کا جھنڈا دنیا کے اندر لہرایا ہے. یہ سب کچھ ہے, لیکن بڑے مسلمان تھے نا, تو بڑے مسلمان کو اپنی خامیاں بہت نظر آتی ہیں. جب حضور دنیا سے تشریف لے گئے تو میرے نبی کے ایک رازدار تھے عبداللہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور نے مدینہ کے منافقین کے نام اس صحابی کا بتا رکھے تھے. تو عمر کیا کہتے ہیں, عمر آیا حذیفہ سے کہنے لگا, حذیفہ ایک بات پوچھتا ہوں, اور صرف اپنے بارے میں پوچھتا ہوں, تو صرف یہ بتا دے کہ جو منافقین کے نام تیرے پاس ہیں اس میں کہیں میرا نام تو نہیں ہے. اللہ اکبر, اللہ.
جتنا بڑا آدمی اچھا مسلمان بنتا ہے اتنا ہی وہ اپنی ذات سے بدگمان بنتا ہے اور دوسروں کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہے. یہ بڑے مسلمان پن کی علامت ہے. اس کے اندر ڈر اور زیادہ پیدا ہوتا ہے. اللہ کی عظمت ایسی آتی ہے, اللہ کی بڑائی ایسی آتی ہے, اس کے مقابلے میں اپنی نیکیاں ہیج سمجھتا ہے, ہیج. تو نیکی کی وجہ سے کسی کو حقیر جاننا بہت خطرے کی بات ہے, کسی کو حقیر نہ جاننا. تو ایک چیز میرے عزیزو غیبت نہیں کرنی, دوسری چیز میرے عزیزو ظلم نہیں کرنا کسی بھی طریقے سے. نمبر 3 اپنے آپ کو بڑا سمجھنا, دوسروں کو حقیر نہیں سمجھنا. نمبر 4 ان میں سے غصہ ہے. کبھی نہیں یاد کہ غصہ کر کے کوئی پچھتائے نہیں, کیونکہ حالت غصے میں انسان کی عقل ختم ہو جاتی ہے. سو جو کام اس وقت ہوگا عقل کے خلاف ہوگا, اور جو بات منہ سے نکلے گی وہ غلط ہی ہوگی. ہاتھ سے جو کام ہوگا غلط ہو جائے گا. تو غصہ اترنے کے جسے کوئی تدارک نہیں ہو سکتا. کبھی عمر بھر کری آدمی کو پھر اس غصے کی کیے ہوا کام پہ صدمہ ہوتا ہے. چوتھی چیز غصہ نہ کرے. شیطان کی مٹھی میں آتا ہے یہ غصہ کھانے والا. ہاں, اور بس اوقات ایسا کام کر بس ساری زندگی پچھتاتا ہے. بیوی ہاتھ سے چلی گئے جس کے 5-6 بیٹے ہوں, کتنا او ہو اب تو چلی گئی, تم نے غصے میں طلاق دے دی. ارے پیار سے بھی طلاق دیتا ہے کیا؟ سبھی غصے سے دیتے ہیں. کیا کر دیا اس نے؟ اور پھر بس اوقات اتنا نادانی کرتا ہے کہ ساری زندگی اس حرام بیوی کو اپنے پاس رکھتا ہے. اللہ کرنا, اور ساری زندگی حرام کی زندگی گزرتی ہے. شرمندگی ہوتی ہے نا, خاندان کو پتہ چل جائے گا, برادری کو پتہ چل جائے گا. اللہ کا ڈر تو گیا ہی, وہ حرام بیوی ساتھ رکھ رہا ہے. اور پھر کبھی اس کے پاس بھائی, کبھی کسی طریقے سے کوئی کہہ دے, فتوا دے دے یہ تیری بیوی ہے, پھر کہتا نہیں فتوا آیا ہے. نماز کس طریقے سے پڑھ رہا ہے, ساری زندگی کس مسئلوں کو کس مسائل پہ گزار رہا ہے, وہ نہیں, بیوی ہاتھ سے نہ جائے, ادھر بھاگے گا ادھر بھاگے گا. تو ایک غصے کا نتیجہ کہ حرام کی زندگی ساری عمر کی ہو گئی, حرام کی زندگی. تو پہلے سے غصے پہ کنٹرول کر لیتا. تو فرمایا ایک تو یہ کرنا کہ 5 چیزیں کرنی ہیں. ایک ان میں سے صحیح دین, صحیح صحبت سے. دوسرا نماز کا اہتمام. تیسرا زبان پہ کنٹرول. چوتھا اپنا دھیان کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور 5واں استغفار. 6 چیزیں نہیں کرنی, ان میں سے ایک پہلی چیز عرض کی غیبت نہیں کرنی, دوسرا ظلم نہیں کرنا, اور تیسرا اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا, اور چوتھا یہ ہے کہ غصہ نہیں کرنا, غصہ نہیں کرنا. اور 5واں ایک ان میں غیر محرم عورت یا مرد سے کسی قسم کا علاقہ رکھنا, خواہ اس کو دیکھنا یا اس سے دل خوش کرنے کے لیے ہم کلام ہونا. مرد کے لیے کیا ہے کہ عورت سے تعلق نہ رکھے, عورت کی نیکی کے بچانے کا راستہ کیا ہے کہ اس کو کسی غیر محرم مرد سے تعلق نہ ہو. فرما ایک ان میں سے غیر محرم عورت سے کسی قسم کا تعلق نہ رکھنا, خواہ اس کو دیکھنا یا اس سے دل خوش کرنے کے لیے ہم کلام ہونا, یا تنہائی میں اس کے پاس بیٹھنا, یا اس کے پسند طبع کے موافق اس کے خوش کرنے کو اپنی وضاقتہ اور اپنا کلام بنانا, اپنے آپ کو آراستہ کرنا. میں سچ کرتا ہوں اس تعلق سے جو خرابیاں ہوتی ہیں اور جو مصائب آتے ہیں تحریر کے احاطے سے باہر ہیں.